السلام علیکم ویورز، میں راشد محمود اور آج کا میرا سیگمنٹ لیونگ لیجنڈز آف مدر لینڈ، مائی مدر لینڈ۔ میرے اس پروگرام میں آپ میرے ملک کے بڑے بڑے نامور ایکسکلوسیو لیجنڈز جو ہیں ان کو آپ کے ساتھ ملنے کا موقع ملا، بلکہ یہ کہوں گا کہ آپ کو ان کے ساتھ ملنے کا موقع ملا۔ آپ تو شناسہ ہے ان سب سے، کیونکہ ان کی کنٹریبیوشن جو ہے، پارٹیسپیشن ہے، وہ کوئی ایسے ہی ہوائی نہیں ہے، ایک ڈرامہ یا ایک گیت یا ایک کالم یا ایک کتاب نہیں ہے۔ ان کی کنٹریبیوشن ایک پروفائل ہے جس میں ایک لمبی چوڑی ایک جہد مسلسل ہے، اور پھر اس کے بعد آفٹر ایفیکٹ ہے۔ آج جو میری سلیبریٹی ہیں آج کے میرے اس پروگرام میں، وہ میرے ملک کے جتنے معتبر ایوارڈز ہیں، پرائڈ آف پرفارمنس سے لے کر گریجویٹ ایوارڈ، پاکستان ٹیلی ویژن کے ایوارڈ، گریجویٹ ایوارڈ کے بارے میں آج کے لوگوں کو، یوتھ کو شاید کم پتہ ہو۔ میرے ملک کے جو معتبر ترین ایوارڈ تھے، اس میں ایک یہ تھا گریجویٹ ایوارڈ، اور دوسرا نگار، اس کے بعد پرائڈ آف پرفارمنس، وہ تو سرکاری تھا۔ اس کے علاوہ پاکستان ٹیلی ویژن کے ایوارڈز ہیں ان کے پاس، اور پھر دنیا بھر کے ایوارڈ ہیں۔ اس سب کانٹیننٹ میں نہیں، پوری دنیا میں شناخت رکھتی ہے ایک ایسی سریلی آواز۔ میرے سب کانٹیننٹ میں ملکہ ترنم نور جہاں کا جو اسکول ہے، اس سے بڑا سنگر کہاں سے آئے گا؟ لوگ ان کو، ان کے گانوں کو خراب کر کے بھی اس ملک میں ہٹ ہوئے، ایک نہیں کتنی مثالیں ہیں، میں آپ کو ان کے نام لے کے بھی بتا سکتا ہوں۔ لیکن آج کی جو میری لیجنڈری آرٹسٹ ہیں، سنگر ہیں، آپ سب شناسہ ہیں ان سے، ایک بار نہیں سینکڑوں بار آپ ان کو سن چکے ہو، دیکھ چکے ہو۔ میری آج کی سلیبریٹی ہے ترنم ناز۔ السلام علیکم میڈم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں راشد صاحب؟ آپ خیریت سے؟ اٹس اے پلیئر فار می کہ آج میں آپ کے ساتھ گفتگو، زندگی میں تو ہم نے بہت ہماری ملاقات اور بڑی اور ہوتی رہتی ہے۔ ہاں، آج ہم اپنے ویورز جو اس پوری دنیا میں بھرے ہوئے، میں چاہ رہا ہوں کہ آج ترنم ناز کے کام سے اس میرے سب کانٹیننٹ میں کون شناسہ نہیں ہے، لیکن آج میں چاہوں گا کہ کچھ ایسی بھی باتیں ہوں جو شاید ان کے علم میں نہیں ہے، کہ یہ جو فنکار لوگ ہیں یہ کس قدر حساس ہوتے ہیں،
ان کی زندگی کا پروسیس کیا ہوتا ہے, کیسے لیونگ ہوتی ہے, کیسے ان کے کام کے سارے. تو میرا سب سے پہلا میڈم سوال یہ ہے جی کہ یہ سب سے پہلے آپ کو کیسے زندگی میں پہلی مرتبہ احساس کب ہوا کہ میں سنگر ہوں, مجھے گانا ہے؟ نہیں, اصل میں آپ یقین کریں کہ مجھے کوئی شوق نہیں تھا, کوئی میری توجہ نہیں تھی گانے کی طرف. میرے والد صاحب جو تھے وہ جس استاد سے ہارمونیم سیکھتے تھے ان کو انہوں نے بتایا کہ میری بچی کو آپ دیکھیں سنیں, اگر اس کی آواز اچھی ہے تو اس کو تعلیم آپ دیں باقاعدہ, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس زمانے میں ریاضت کے بغیر نہ تو آرٹسٹ ریڈیو کا گیٹ پار کر تپسیا اور ریاضت کے بغیر اس زمانے میں آج بھی کچھ نہیں ہے. یہ جو آتے ہیں نا وقتی بٹیرے آئے بلبلے اور ختم ہو گئے, لانگ لائف. اسی لیے کہ لانگ لائف نہیں ہے. اگر اس کو کرنا ہے تو پھر میں تو کافی انٹرویوز میں یہ کہہ چکی ہوں کہ اگر اس کو کرنا ہے تو باقاعدہ طور پر بندہ سیکھے کسی اچھے استاد سے. تو پھر میرے والد صاحب نے ان کو سنوایا تو بس ایسے ہی کھیل کھیل میں ہی شروع ہو گیا گانا. اور وہ ان کی خواہش تھی میرے والد صاحب کی کہ میں ریڈیو پاکستان سے گاؤں, ریڈیو سے گاؤں, کیونکہ اس وقت کیا تھا, ٹی وی تو تھا نہیں. تو یہ 74 کی بات بڑی بات ہے, بڑی بات. تو پھر انہوں نے جب سکھانا شروع کیا تو میرے دل میں یہ تھا کہ یہ کیا مصیبت ہے روزانہ 3-4 گھنٹے. پھر ایسا ایسا جب ریاضت شروع ہو گئی تو پھر 8 گھنٹے تک ریاضت کی. تو ظاہر ہے کہ جو بچہ ہوتا ہے چھوٹا وہ 8 گھنٹے یہ نہیں برداشت کرتا کہ میں باندھ کے بیٹھا رہوں اور ایک باقاعدہ. تو میرے والد صاحب کو ظاہر ہے شوق تھا, تو پھر میں بھی سیکھتی رہی. بیچ میں پھر میں چھوڑ گئی, میرے والد صاحب فوت ہو گئے تو میں نے چھوڑ دیا. تو اس کے بعد جب مجھے تھوڑی سی سینس آئی ہے نا, مجھے سمجھ آئی ہے کہ یہ گانا کیا چیز ہے, یہ کس طرح گایا جاتا ہے, اس کی کیا اہمیت ہے, تو پھر میں نے اپنے وہی استاد سے رجوع کیا. میں نے ان سے کہا کہ مجھے آپ سکھائیں, تو کہتے وہ غصہ کر گئے, کہتے کہ نہیں آپ کو نہیں سکھانا, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کیا چیز ہے, یا آپ دھیان سے سیکھتی نہیں ہے. آپ کے والد صاحب تھے تو وہ تو ڈانٹ ڈپٹ کر کے آپ کو بٹھا دیتے تھے. تو پھر میں نے کہا کہ نہیں, آپ یقین کریں میں نے ہاتھ جوڑے ان کے آگے, کیونکہ مجھے تھوڑی سی سمجھ آ گئی تھی. میں نے ہاتھ جوڑے ان کے آگے, میں نے کہا نہیں جی آپ سکھائیں, اگر میں نہ سیکھوں تو آپ جو چاہیں مجھے سزا دے دیں. بڑی بات ہے. تو پھر انہوں نے کہا کہ میں ایک شرط پہ سکھاؤں گا آپ کو کہ آپ سے گڑ کی شاگردی لوں گا. اس وقت یا جب بھی کہیں شاگردی ہوتی ہے وہ روایت گڑ کی ہوتی ہے. کیا بات ہے, وہ مٹھاس کہ گڑ کی شاگردی لینی. میں نے کہا جی بسم اللہ, میں حاضر ہوں, میں ضرور آپ کو یہ گڑ کی شاگردی دوں گی. اس کے بعد پھر انہوں نے باقاعدہ سکھایا, مجھے کلاسیکل کی تعلیم دی, اور مجھے وہ کہتے تھے کہ آپ کی آواز میں ایسے بناؤں گا جیسے آپ کلاسیکل بھی اتنا گائیں. کیا بات ہے, کیا بات, لائٹ بھی اتنا گائیں, لائٹ کلاسیکل, غزل بھی اتنی گائیں, اور پھر آپ نے گایا کلاسیکل بھی گایا, لائٹ بھی گایا. واقعی پھر جو انہوں نے کہا تھا وہ سچ تھا کہ جب میں ادھر فلم انڈسٹری کی طرف متوجہ ہوئی یا پاکستان ٹیلی ویژن کی طرف سے, تو آپ نے دیکھا ہوگا, لوگوں نے سنا کہ اس میں پھر غزل بھی چلتی رہے, گیت بھی چلتے رہے, پنجابی فوک بھی چلتے رہے. وہ آواز کی ایسی روش انہوں نے بنا دی تھی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے پہلا کریڈٹ جو ہے نا وہ میں آپ کے والد محترم مرحوم اللہ ان کے درجات بلند کرے ان کو دوں گا, جنہوں نے آپ کے اندر وہ پوٹینشیل جو ہے خود ڈسکور کی. ان کو یقین تھا کہ اس کے اندر یہ کانٹینٹس ہیں, اور یہ اگر یہ کھل کے یہ اس میں آئے گی تو کرے گی. جی بالکل. لیکن پھر آپ نے ان کا خواب میں نے وہ جو میرے استاد تھے انہوں نے مجھے سکھایا, اور باقاعدہ گڑ کی شاگردی ہوئی ساہیوال میں. بڑی بات, اچھا. اور پھر ان کے بھائی تھے مراد علی حیدری, ان کا نام تھا, وہ ادھر میوزک ڈائریکٹر تھے ریڈیو پاکستان ملتان. اچھا اچھا. تو پھر وہ مجھے وہ اپنے بھائی کی وساست سے پھر ملتان لے گئے. کیا بات ہے. وہاں پہ انہوں نے سنایا.
خالد اصغر صاحب ہمارے ہاں یہ ادھر اسٹیشن ڈائریکٹر تھے, وہ بھی ہمارے دوستوں میں سے. بہت بعد میں بنے نا, پہلے تو پروڈیوسر تھے ملتان میں. پھر انہوں نے سنا مجھے تو لائیو ہی مجھے ایک گانا دے دیا پنجابی کا. کیا بات ہے. تو مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ لائیو کیا ہوتا ہے, ریکارڈڈ کیا ہوتا ہے. میرا تو پہلے بس میں نے گا دیا, اچھا ہوا. تو وہ بڑی تعریف کرنے لگے, کہتے بہت اچھا ہو گیا. میں نے کہا مجھے نہیں پتہ چلا کہ آپ نے ریکارڈ, وہ تو بعد میں جب ادھر آئی میں لاہور ریکارڈنگ تب ہوتی, تب تو لائیو ہی ہوتا تھا نا میڈم. بالکل کہاں تھا وہ ریکارڈنگ. ریڈیو پہ بہت لائیو کیا, ریکارڈنگ بہت کی. بلکہ آپ کو یاد ہوگا کہ نیر محمود صاحبہ وہاں تھیں اسلام آباد میں, تو انہوں نے مجھے ایک دن فون کیا, کہتی کہ آپ کی ریکارڈنگ, کیونکہ ہم سارے ریکارڈ ریڈیو پاکستان کا جتنا بھی ریکارڈ ہے وہ ہم اکٹھا کر رہے ہیں لائبریری میں, اور اس کی ہم سی ڈی بنائیں گے. سی ڈی بنا کے پھر ہم, کیونکہ ہمارے پاس جو مٹیریل ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے, تو انہوں نے کہا کہ ہم سی ڈیاں بنا رہے ہیں, تو آپ کی ریکارڈنگ ہمیں ابھی تک 22,000 منٹ کی ریکارڈنگ ابھی تک ملی ہے. کیا بات, بڑی کنٹریبیوشن ہے. تو بہت کام کیا ریڈیو پہ بھی, ٹی وی پہ بھی. ویورز, آپ نے ترنم ناز جی کے فلمی گیت بھی سنے, ٹیلی ویژن پہ غزل کے میدان میں آئی ہیں تو کمال کر دیا, گیت گایا تو کمال کر دیا, فوک میں آئی ہیں تو پھر انہوں نے اس کے بھی سارے اسرار و رموز جو شاید بعض سنگر اتنے واضح نہیں کر پاتے جو ان کی گائکی میں ہوئے. معافی چاہتی ہوں, آپ کی بات کاٹ رہی ہوں. یہ جو پاپ سنگنگ ہے آج کل, جو یہ سمجھتے ہیں کہ پرانے لوگ یا جو غزلیں گاتے ہیں یا جو وہ نہیں گا سکتے, حالانکہ یہ ہمارے لیے بہت ہی آسان, سب سے آسان ہے نا, سب سے آسان گانا ہی پاپ ہے. تو کیونکہ اس میں نہ کوئی اچھا سر لگتا ہے, کچھ بھی نہیں, بیٹ ہے, ٹکا ٹک ٹکا ٹک ٹکا لیٹ کے گا لو, کھڑے ہو کے بالکل صحیح بات, کاغذ آسمان کی طرف کر کے گا لو, تب ہے گانا. لیکن وہ بھی ایک صنف ہے, ہماری یوتھ جو ہے وہ چونکہ ہلا گلا, تو ہمیں اس پہ اعتراض نہیں. اچھا, اب میں ویورز آپ کو ایک اور, آپ کے علم میں ہوگا بے شمار لوگوں کے, لیکن میں ایک انکشاف کروں گا. آغاز میں میڈم نور جہاں کا میں نے نام لیا, اس اسکول کا نام لیا. ترنم ناز ملکہ ترنم نور جہاں کی واحد شاگردوں میں سے ہیں جن کو وہ گنڈا بند شاگرد کہتے ہیں, ورنہ باقی سالوں نے سن سنا کے ہوائی استاد مانتے تھے کہ ہماری روحانی استاد ہیں. جیسے میں نے شاگردی سے پہلے میں بھی روحانی استاد مانتی تھی ان کو, لیکن سب پاک و ہند میں ان کو استاد مانا جائے. وہ ہیں جی, وہ اس قابل تھیں کہ ان کو مانا جائے. میڈم, آپ کوئی میڈم کے ٹینور کی, وہ تو آپ کو سنا بھی کرتی تھی کہ چلو سناؤ کچھ اس طرح کا کوئی ایسا کوئی اسپیشل واقعہ جو میرے ویورز کے لیے ایک اس میں تفصیل ہوگی کہ کیسا وہ وقت جو تھا. واقعہ تو بہت سے ہیں, کیونکہ ان کے ساتھ بڑا عرصہ, جب میں نے 94 میں ان کی شاگردی کی نا, کیا بات ہے, اس سے پہلے بھی میں ان کو استاد ہی مانتی تھی. اور آپ یقین کریں کہ اس سے پہلے جتنے اسٹیج پہ, کیونکہ اس وقت الحمرا جہاں پہ ہے وہاں پہ ٹینٹ لگتے تھے, بالکل وہ تھا, یا وہ 140 سیٹوں والا وہ چھوٹا سا تھا جس تھیٹر میں کرتے تھے ہم. وہاں پہ میں اس وقت میڈم نور جہاں جی کے گانے اسٹیج پہ گاتی تھی سب سے پہلے, یعنی شروع ہی میں نے کی ہے میڈم کے گانے. تو ان کی شاگردی آپ نے کتارا باد چمڑیاں کراچی لاہور سے سارے ملک بن گئی. میں نے ٹی وی پروگرام, کیونکہ میں فلم کی طرف سے توجہ میری تھوڑی سی ہٹ گئی تھی, اور مجھے جب میں نے ٹی وی پہ کام کیا پاکستان ٹیلی ویژن پہ, تو وہاں کا ماحول مجھے بڑا اچھا لگا. پڑھے لکھے لوگ اور ٹائمنگ کے بالکل پابند, کمپیٹنٹ لوگ, اصلی والے لوگ, جو وہ ٹینور جو تھا اس میں بڑے کریٹیو لوگ تھے, بہت بہت عمدہ لوگ تھے سارے. تو وہاں جب میں نے شروع کیا تو میں نے تھوڑا سا رجحان پی ٹی وی کی طرف کیا بجائے فلم کے. فلموں میں بھی کیے, کافی گانے کیے, لیکن میں نے زیادہ توجہ جو ہے پی ٹی وی ٹیلی ویژن پہ کیا.
تو اتنی ریکارڈنگ کی آپ یقین کریں کہ جب منیزہ ہاشمی جی کیا بات ہے، کیا جنرل بات ہے مینیجر میم. تھیں، اس وقت انہوں نے سارا وہ ریکارڈ نکالا اور اس میں دیکھا اور سارا وہ کیلکولیٹ کیا، تو سب سے زیادہ میل اور فیمیل میں میرے کی گانے تھے. contribution تھی، ایسے پھر ہی. انہوں نے یہ پی ٹی وی کا ایوارڈ دیا مجھے، جی. اسپیشل ایوارڈ کہ آپ نے سارے آرٹسٹوں سے زیادہ ریکارڈنگ کی، ایسے ہی. کیونکہ میں نے پیار کیا ہے پی ٹی وی سے. آپ نے آپ پی ٹی وی یقین سے کریں. بھی کیا اور ہاں. اپنے اس کام سے بھی آپ نے کام دل سے. سے ڈیووشن تو سے. وہاں سے ٹی وی پہ پروگرام اس وقت چلتے تھے تو ظاہر ہے میڈم نور جہاں بھی دیکھتی، جی سب دیکھتے وہ بھی اسپیشلی میوزک کے جو پروگرام وہ ہوتے ضرور تھے دیکھتی تھی. وہ ضرور دیکھتی تھی. اور میرے حصے میں اتفاق سے دیکھ لیں یا قدرت کی طرف سے کوئی مہربانی تھی، میرے حصے میں زیادہ میڈم نور جہاں جی کے گانے آئے وہ ہوتے آئے تھے، سارے کے. وہ میرے حصے میں آتے تھے. ایک پروگرام تھا رم جھم شروع جی. سٹارٹ میں چلا، وہ اس میں میں نے تقریباً 70 گانے کیا ریمکس بات، ارے کیے اللہ اکبر، ایک یہ پروگرام میں. معمولی بات ہے. تو اس میں زیادہ تر میڈم نور جہاں جی کے جو مشکل گانے ہوتے وہ تھے نا گائے، وہ وہ میرے حصے میں حصے میں، آتے ایسا تھے ہی. کہ یہ ترنم ناز کو آپ دیں گانے یہ وہی گا سکتی. یعنی وہ گانے اس میں تھے کہ جس کے ریکارڈ بھی وہ جو ہاں وہ پرانے والے ریکارڈ تھے وائس وہ والے بھی نہیں تھے ملتے اللہ اکبر. جو گانے میں نے ایسے وہاں ہی، پہ ایسے. ریکارڈ کیے. تو دیکھیں، پھر میڈم نے میڈم وہاں جس پہ میں پوٹینشیل ہوتی ہے پھر وہی اسی کو کیا جاتا. اچھا آپ نے اس سارے ٹینور میں کمپوزر جو ہیں وہ بھی بہت بہت بڑے جو ہیں ہمارے ملک کے، ان سب کے ساتھ بھی کام بالکل کیا. میں وہ بتاتی ہوں، لیکن یہ میں بات مکمل اس لیے جی. کرنا چاہتی ہوں کہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ شاگردی کیسے ہوئی. جی تو میں آپ کی وساست سے، آپ کے پروگرام کی وساست سے یہ بتانا چاہتی ہوں کہ میڈم نور جہاں میرے پروگرام بہت سنتی تھی. پھر انہوں نے مجھے فون کیا اچھا کہ میرے بہت سے گانے تم گاتی ہو. میں کہ جی ملاقات تو ہوتی رہتی اس شاگردی سے پہلے بھی، تو آپ آؤ مجھے ملو. تو میں گئی وہاں پہ، تو انہوں نے کہا کہ میرے گانے تو بہت گاتی ہو تو میری شاگرد ہو جائے، کیونکہ جو استاد ہوتا ہے وہ دیکھ لیتا ہے ٹیلنٹ کو. تو انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ یہ اس میں اتنا ٹیلنٹ ہے، یہ میرا نام روشن کرے گی. That's the point. ہاں. That's the point. تو پھر میں نے ان کی باقاعدہ 94 میں شاگردی کی، گنڈا بند شاگرد، اور بہت بڑی محفل ہوئی تھی وہاں پی سی ہوٹل میں. بہت بڑا، میں نے ظاہر میڈم نور جہاں جی کا اسٹیٹس دیکھتے ہوئے پھر ان کے معیار کے مطابق، اور میرا اپنا بھی تھوڑا بہت نام ہو گیا تھا اس وقت جب میں نے شاگردی کی تھی. 94 کی میں بات کری، یعنی اس وقت لوگ مجھے پہچاننے لگ گئے تھے، جاننے لگ گئے تھے کہ ترنم ناز بھی ایک سنگر ہے. مجھے کافی صحافی پوچھتے تھے اس وقت آپ کیوں شاگردی کر رہی ہیں، آپ کا تو خود نام ہے. میں نے کہا نام کے لیے شاگردی نہیں ہوتی، کچھ سیکھنے کے لیے ہوتی. یہ بات تو میں نے کہا جہاں سے بھی کچھ ملے علم، اور میڈم نور جہاں جی کا نام آ جانا میرے ساتھ، میں کہتی ہوں یہ میری بہت بڑی خوش قسمتی ہے. آپ بھی دیکھیں جہاں پہ بھی کوئی میرا ذکر ہوتا ہے تو وہ اچھا جی وہ میڈم نور جہاں جی کی شاگرد، یہ کسی کے ساتھ صرف آپ کے یہ کسی کے نصیب میں ہی نہیں ہے. آپ دیکھ رہے ہیں امپائر پروڈکشن، اور راشد محمود صاحب اس کے میزبان ہیں، اور ماشاءاللہ اتنے اچھے بولتے ہیں، اتنے اچھے آرٹسٹ ہیں، خوبصورت آرٹسٹ ہیں جن کا دل بھی خوبصورت ہے، اور آپ بھی خوبصورت ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے. اور سب لوگوں سے میں گزارش کروں گی کہ یوٹیوب پہ اس کو ضرور دیکھیے گا. اس کو آپ دیکھیں گے ان کے پروگرام تو آپ کو انشاءاللہ مزہ آئے. اس کو سبسکرائب کریں اور اس کو لائک کریں، شیئر کریں.